غدیر خم ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، مگر بعض نادان اور حقیقت سے ناآشنا لوگ اپنے عقیدے اور مذہب کو تقویت دینے کے لیے غدیر خم کی اصل صورت اور پیام کو خراب کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے ایسی دلیلوں سے متمسک ہو جاتے ہیں جس کی کوئی اصل اور اساس نہیں ہوتی۔ آج کل سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کچھ بے بنیاد سوال اٹھا کر لوگوں کو غدیر خم کی حقیقت سے دور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر حدیث غدیر امامت اور خلافت پر دلالت کرتی تھی تو امام علی علیہ السلام نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ حتیٰ ایک روایت بھی نہج البلاغہ میں نہیں ملتی کہ آپ نے حدیث غدیر سے اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہو۔ اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بہتر جانتے تھے کہ حدیث غدیر ولایت و امامت کے بارے میں نہیں تھی، اسی لیے آپ نے کبھی حدیث غدیر کا سہارا لے کر احتجاج نہیں کیا۔ اسی بنا پر اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ حدیث غدیر دوستی اور نصرت کے معنی میں ہے۔ اب اہل سنت کے اس نظریے اور شبہ کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کتب حدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت علی علیہ السلام نے نہ صرف رسول کی وفات کے بعد بلکہ آپ کی زندگی میں بھی اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، لوگوں کے درمیان یہ پیغام پہنچا دو کہ ہوشیار ہو جاؤ، جس نے بھی اجر رسالت ادا کرنے میں کوتاہی کی اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور جس کسی نے اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کی ولایت قبول کی اور اپنے باپ کو گالی دی، خدا کی اس پر لعنت ہو۔ ان جملوں کو سنتے ہی عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، کیا ان جملوں کی تفسیر بھی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فوراً عمر اور دوسرے صحابہ رسول اسلام کی خدمت میں پہنچے اور مذکورہ جملوں کی تفسیر طلب کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے علی سے کہا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دے کہ جس نے بھی اجر رسالت ادا کرنے میں کوتاہی کی اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور خدا کی لعنت ہو اس پر جو مجھ پر ظلم کرے، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، پس لعنت ہو خداوند عالم کی اس پر جو ہم پر ظلم کرے۔ میں نے حکم دیا کہ علی کہیں، آگاہ ہو جاؤ، جس نے بھی اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کی ولایت قبول کی، خدا کی اس پر لعنت ہو، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کے بانسبت
زیادہ اولا ہے، لہٰذا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، پس خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو میری اور علی کی ولایت کو قبول نہ کرے۔ میں نے حکم دیا تھا کہ علی کہیں، جس نے بھی اپنے باپ کو گالی دی خدا کی اس پر لعنت ہو۔ میں خدا اور تم سب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، پس خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر جس نے ہم میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تفسیر سن کر جب سارے صحابہ باہر نکل گئے تو عمر نے کہا، اے اصحاب نبی، پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت و امامت کی جتنی تاکید آج کی ہے اتنی نہ غدیر میں کی تھی اور نہ کہیں اور۔ خباب بن الارت کہتا ہے، یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 19 دن پہلے صادر ہوئی تھی۔ پروردگار عالم ہمیں ولایت و علی پہ قائم و دائم رکھے اور منکر ولایت کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حدیث غدیر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور کس طرح صحابہ کرام کے سامنے دشمن ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے اور انصار کے سامنے حجت کو تمام کیا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔